ویلکم بیک ناظرین. بریک پر سے جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کچھ ایشوز کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پروگرام کے شروع میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم جب سیکنڈ سیگمنٹ میں جائیں گے تو غلام رضا نقوی صاحب کی جو رہائی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور مسیحی جوڑے کو جو پنجاب میں بہیمان و تشدد کے بعد بھٹے میں ڈال کے زندہ جلا دیا گیا اس پر بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں غلام رضا نقوی صاحب کے فرزند سید ابو تراب صاحب. تو سید ابو تراب صاحب کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابو تراب صاحب اپنے پروگرام میں، اور آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تفصیلات بتائیں کہ علامہ صاحب کو جو کل رہا کیا گیا ہے، اور ہم MCR سے گزارش کریں گے کہ قبلہ کی تصویر چلائی جائے تاکہ ہمارے ناظرین دیکھ سکیں کہ ان کو جب رہا کیا گیا ہے تو یہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے باہر آ رہے ہیں، تو ان کی صحت کیسی ہے اور کیا معاملات ہوئے جو ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے؟ اصل میں ان کو تقریباً 3 سال سے فالج ہے. اچھا. تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ چلنے میں ان کو دشواری پیش آتی ہے. صحیح. تو جو رہائی میں مشکلات آئی ہیں اس سے تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہم نے کیسے مقابلہ کیا. لیکن الحمدللہ ہماری جو محنتیں تھی اور آپ سب مومنین کی دعائیں تھیں وہ رنگ لے کے آئی ہیں. اور آج ہم اپنے والد کے ساتھ، تو آپ 18 سال کے ساتھ 18 سال کے بعد آپ اپنے والد کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں، مطلب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ فیل ایسا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ والد کی شفقت کیا ہوتی ہے، اور والد کے ساتھ کبھی سویا یا کبھی والد کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، یہ کچھ ہمیں اس کا تجربہ ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. جو ہمیں اب سے ہوا. تو آپ مومنین کی دعائیں تھی جو سب رنگ لے کے آئی ہیں. تو انہوں نے چارج کیا کیا تھا 18 سال سے؟ انہوں نے کس جرم میں بند رکھا ہوا تھا؟ کہ ان پہ کافی جرم تھے، جس میں سے سب سے بڑا جرم ناموس امام زمانہ علیہ السلام کا جرم تھا، جس کے لیے یہ کھڑے ہوئے تھے، جس کے لیے انہیں آواز بلند کی تھی. سب سے بڑا جرم ان کا یہی تھا، جس کی پاداش میں ان کو 18 سال مسلسل جیل کے اندر قید رکھا گیا. تو جو فیصلہ عدالت نے دیا ہے، جس فیصلے کے تحت ان کو رہا کیا گیا ہے، اس کی کاپی آپ کو موصول ہو گئی ہے؟ جی اس کی کاپی موصول ہو گئی ہے. عدالت کے حکم کے باوجود DCO لاہور نے ہمیں نظر بند کیا تھا 30 دن کے لیے، جس کو ہم نے پھر دوبارہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور الحمدللہ وہ جو ہم نے چیلنج کیا اس میں ہمیں کامیابی ملی، اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں رہائی کا حکم دیا گیا، اور جس پہ دوبارہ عمل درآمد ہوا. تو ہم بہت ہی جو ہے وہ تمام مومنین کو جو ہے اس سے سکھ کا ساس نصیب ہوا ہے، اور بہت فرحت ہوئی ہے، کیونکہ ایام اعزاں ہیں. میں آپ کو مبارکباد نہیں دے سکتا ہوں، مگر یہ محمد وآل محمد اور خدا جانتے ہیں کہ تمام مومنین کو اس سے کتنی فرحت حاصل ہوئی ہے، اور کتنی مسرت جو ہے وہ ہے سب کو کہ 18 سال کے بعد جو ہے وہ ہمارے اتنے زبردست جو ہے ہمارے، میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہمارا ایک شعر جو ہے وہ دوبارہ باہر آیا ہے. تو میں جو ہے آپ اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اور آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی. اچھا مجھے بتائیے کہ آئندہ لاہ عمل جو ہے علامہ صاحب کا کیا ہے؟ وہ باقاعدہ اسی طریقے سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے؟ کیا کہنا ہے ان کا؟ یہ انشاءاللہ جو لاہ عمل ہے وہ انشاءاللہ خود بتائیں گے آپ کو. ابھی ایران TV پریس TV پہ ان کا انٹرویو ہو رہا ہے، وغیرہ میں ان سے آپ کی بات بھی کرواتا. جی. اچھا ٹھیک ہے. جناب ابو تراب صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، بہت شکریہ، اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. شکریہ. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھے جناب ابو تراب صاحب فرزند علامہ غلام رضا نقوی صاحب. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ 18 سال کے بعد بالکل جو ہے وہ کوئی کیس ان کے اوپر وہ ثابت نہیں ہو سکا، اور 18 سال کی عمر قید کے بعد تقریباً ان کو رہا کر دیا گیا، جس پہ وہ پیرالائز ہو چکے ہیں، وہ چل نہیں سکتے. اسی لیے ہم نے ان کو زحمت نہیں دی ابھی ان سے بات کرنے کی، مگر انشاءاللہ اگلے کچھ پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے اپنے ناظرین کی ڈائریکٹ جو ہے وہ بات کرائی جائے. تو اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اب ایک دوسرے ایشو پہ. پنجاب کا جو بہت بڑا ایشو ہے کاظم صاحب، مسیحی جوڑے کی جو ہلاکت ہوئی ہے، جس کو انہوں نے پھر مذہبی جنونیوں نے اور ایک جھوٹا الزام لگا کر بھٹے میں ڈال دیا اور زندہ جلا دیا. تو یہ جو ہمارا یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم پنجاب میں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ معمول بن گیا ہے. ابھی ہم جوزف کالونی کے واقعے کو نہیں بھولے، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، اب یہ کوٹ رادھا کرشن میں ہوا ہے، جس کے اندر جو یہ تصویر ہے
یہ تصویر جی ہے جی اس جوڑے کی جو کہ ہم اپنی ناظرین کے لیے چلوا رہے ہیں. اس پہ صاف صاف لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ پریگننٹ بھی تھیں اور حاملہ بھی تھیں اور ان کو زندہ جلایا گیا. تو یہ کوٹ رادھا کشن میں جو ہوا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں کاظم صاحب؟ دیکھیں یہ ایک بھٹے پہ کام کرتے تھے کیونکہ پنجاب میں لال اینٹوں کے جو کارخانے ہیں جس کے اندر لوگ مزدور کام کرتے ہیں اور اکثر جناب کال لے لوں میں ایک. ٹھیک ہے جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی کون صاحب؟ جناب نقوی صاحب. جناب میرے خیال میں پہلا تو ٹاپک آپ کا ختم ہو گیا ہے جناب. جس پہ بات کرتے. آپ بات کر سکتے ہیں اس پہ بھی کوئی بات نہیں. میں کیونکہ اب آگے جو آپ چیزیں تصویر دکھائی ہے یہ میرے خیال میں اس پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہوگا. بہت ضروری ہے, انسانیت کا واقعہ ہے یہ. تو زیاداج کا صرف میں اتنا ہی کہہ سکوں گا کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ضرب اسد کی بات کر رہے تھے تو ضرب اسد جو ہے وہ حکومت نے شروع نہیں کیا, وہ فوج نے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. حکومت تو شروع سے ہی ان کو بچانا چاہتی تھی دہشت گردوں کو کیونکہ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئی ہوئی ہے. تو وہ احسان کیسے ان کا اتار سکتے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے کہ ان کو اجازت دیں کھلے درندوں کی طرح وہ جس کو جی چاہے مار کے پھر حکومت بیٹھی دیکھتی رہے ان کو. تو یہ ضرب اسد جو ہے یہ فوج نے خود چلایا اور خود اس کو اسٹارٹ کیا تھا. لیکن اس کے ماشاءاللہ اچھے اثرات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کے در پردہ جو مخالفت ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. رانا ثناء اللہ کا بیان بھی آپ نے سن لیا ہوگا پچھلے دنوں جو دیا اس نے, وہ بھی آپ نے دیکھ دیا ہوگا شیعوں کے خلاف کیا بیان تھا اس کا. تو میں چاہوں گا نقوی صاحب اس کو مختصر کر لیں کیونکہ کچھ کالز بھی لائن پر بھی ہو گئی ہیں. میں چاہتا ہوں بس یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ نہیں چلانا چاہتی ضرب اسد, لیکن فوج چلا رہی ہے. میں یہ اتنا ہی کہہ دوں. بہت شکریہ. باقی جہاں تک تعلق ہے مولانا غلام رضا نقوی کا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی اس کو کسی سے بھیک مانگ کے نہیں ملی, اور یہ آزادی اس کو اپنے حقوق میں ملی ہے جو انسانی حقوق کے تحت, شہری حقوق کے تحت ملتی ہے. اس نے وہ رائٹ لیے ہیں مقابلہ کر کے اور قانونی طریقے سے لیے ہیں, اور اس کو جو بے گناہ اس کو 18 سال قید و بند کی صحبتیں اسے برداشت کرنی پڑی ہیں. انشاءاللہ جس مقصد کے لیے انہوں نے وہ جیل میں ڈالا تھا وہ مقصد انشاءاللہ وہ پورا ہوگا, اور جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے جو مقصد اختیار کیا تھا عالم محمد کا اور امام زمانہ کا, تو وہ انشاءاللہ امام زمانہ ہمارے زندہ ہیں اور وہ انشاءاللہ ان کی مدد ضرور کریں گے. ان پہ صرف یہ بات کروں گا. ایک چھوٹی سی بات کر کے میں ختم کر دیتا ہوں کہ جو پاکستان میں آپ بات جلانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ مجرم کو سزا نہیں دیتے اور جس پہ ظلم ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیلم کے جلوس میں پچھلے سال جن کے مرے جن کے شہید ہوئے ان کو ہی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا, ان پہ سارے الزام. ٹھیک ہے نقوی صاحب موقف آ گیا, نقوی صاحب موقف آ گیا. بہت 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 شکریہ. میں کہہ رہا ہوں بہت شکریہ, موقف آ گیا آپ کا. ہمارے ساتھ ایک پاکستان سے جرنلسٹ لائن پر ہیں, تو اسی ہاں میں اسی پہ ان سے بات کروں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے پروگرام میں. اور اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں دوسری کال. ہمارے ساتھ پاکستان سے جناب علی کاظم صاحب, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی السلام علیکم. جی ہم بات کر رہے تھے مسیحی جوڑے کے اوپر, اور ہم ایم سی آر سے گزارش کریں گے کہ اس کو دوبارہ ڈسپلے کیا جائے کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں جو ان کو بھٹے میں ڈال کے زندہ جلایا گیا ہے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. بالکل جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں جو پنجاب میں مسیحی جوڑے کے ساتھ ہوا ہے جن کو کہ بھٹے میں ڈال کے زندہ جلا دیا گیا ہے, تو اس کی تفصیلات کے اوپر ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا کہیں گے اس پہ. دیکھیں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور اطلاعات کی 4 نومبر کو پیش آیا واقعہ, اور پنجاب کا ایک شہر ہے قصور, قصور کا ایک اور ریموٹ ایریا ہے قصبہ کوٹ رادھا کشن. الزام یہ لگایا گیا کہ جی ہیلو جی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے. جی وہاں ایک مسیحی جوڑا تھا جو میاں بیوی تھے, شہزاد مسیح اور شمع مسیح, 30 سے 35 برس کی ایج تھی. بتایا جاتا ہے کہ جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ یہ خاتون جو تھی شمع مسیح, اس کا الزام یہ تھا
کہ انہوں نے قرآن پاک جو ہے اس کو جلا دیا تھا. کسی کو اطلاع ملی اور اس کے اوپر ان کا جھگڑا ہوا. جھگڑا ہونے کے بعد اس شخص نے اعلان کر کے لوگوں کو جمع کیا کہ یہ دونوں جو کرسچن انہوں نے قرآن پاک کو جلا دیا ہے. اس کے بعد وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ مستعد ہو گئے اور تقریباً 400 سے 600 افراد کا ان لوگوں کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا. اور نشانہ بنانے کے بعد لوگ ایک بھٹے سے کام کرتے ہیں. بھٹا جو اینٹیں بناتے ہیں, نارملی آپ کو معلوم ہوگا کہ پنجاب میں لال اینٹیں استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ اینٹوں کے ادھر یہ دونوں کام کرتے تھے اور ان دونوں شہزاد مسیح اور شمع مسیح کو وہاں لے جائے اس بہتی آگ میں جھونک دیا گیا. اچھا, اس بارے میں پولیس جب پہنچی تو پولیس بھی اس وقت بالکل بے بس نظر آئی. پولیس کچھ بھی نہیں کرتے ہجوم کے سامنے. اور بعد میں تقریباً 60 سے 65 افراد کو گرفتار کیا گیا. لیکن تاحال ان افراد کے خلاف کوئی قابل عمل الزام یہ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ یہ انوالو ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں اس کی جو ایف آئی آر دیکھیں اس کی جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر جو انہوں نے الزام لگایا کہ وہ مقدس اوراق کو جلا رہی تھیں شمع مسیح جو ہیں, تو اس میں کوئی ثبوت پیش نہیں, جی ہاں, کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ اوراق کی کاپی کوئی جمع کرائی جاتی ہے عدالت میں کہ یہ اوراق جلے ہوئے ملے ہیں. ایسی کوئی چیز کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. صرف انہوں نے ایک ایشو کریٹ کیا, مسجدوں پہ اعلان کرائے, 800 لوگوں نے حملہ کیا. تو چونکہ ان کا کیس تو بہت کمزور ہے. اب اس کے مقابلے میں جو اموات ہوئی ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی پرسیو نہیں ہو رہا ہے, کوئی صحیح؟ میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں, بلکہ پاکستان پینل کوڈ کا جو قانون ہے جو توہین رسالت کے حوالے سے اور اگر اس کی وضاحت سکوں تو اس سے اگر ہو جائے گا کہ معاملہ اصل میں ہے کیا. دیکھیں, پاکستان میں آرٹیکل 295 وہ اس چیز کا احاطہ کرتی ہے کہ کسی شخص دانستہ یا نادانستہ پر کسی بھی مذہبی شخصیت یا مذہبی مقام یا مذہبی چیز کو نقصان پہنچائے, اس کی توہین کرے یا خلاف رماز پاس کرے, اس کے خلاف مقدمات قائم کیے ہیں. لیکن لازمی یہ ہے کہ جو بھی جس شخص پر بھی الزام لگایا گیا ہے اس کو باقاعدہ طور پر حفاظت میں لے کے عدالت میں پیش کیا جائے کسی مسلمان جج کے سامنے. پہلی تو بات یہ آ گئی. مختلف وہ ہے کہ آرٹیکل 295 جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے کہ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان جائے یا اس کی بے حرمتی کی جائے. آرٹیکل 295 ہے جو توہین قرآن پاک سے منسوب ہے کہ کوئی شخص توہین قرآن پاک کرے, اس کے اوراق جلائے یا اس کو کسی اس طرح سے اس کو استعمال کرے کہ اس کی بے حرمتی ظاہر ہو. اسی طرح سے 295C ہے جو توہین رسالت سے منسوب ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, دانستہ یا نادانستہ. اسی طرح سے ایک قانون ہے جس میں 298A جو توہین مذہب یا مذہبی شخصیت جو کہ مذہب کی کوئی اہم شخصیات ہیں ان کی یا مذہب اسلام کی کوئی جو ہے اس کی بے حرمتی کرے, نادیدہ الفاظ استعمال کرے, یہ قانون اس پر لاگو ہوتی ہے. اب یہ تو پاکستان میں بنا ہوا ہے, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی لوگ اس قانون کی زد میں لائے گئے ہیں یا ان کے خلاف اقدام یا الزام ثابت نہیں ہو. ثابت کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اب کو سزا دی. جب سزا دینے کے بعد جو ہے اگر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, پولیس نے مداخلت کی, ان کو گرفتار کیا گیا, تو بہت سارے افراد جیلوں میں قید ہیں, کچھ کو سزائے موت ہو چکی ہے, لیکن اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. عمل درآمد نہیں ہوا اس کے اوپر. اور مثال دوں, جی عمل درآمد دیکھیں, اصل میں اگر بات آپ صحیح معنوں میں کی جائے تو میں بحیثیت ایک مسلمان, بحیثیت ایک جرنلسٹ, بحیثیت ایک انسان, مجھے اس قانون سے تھوڑا سا اختلاف ہے. قانون بالکل بننے چاہیے کیونکہ کسی بھی شخص کو کسی کی بھی مذہبی شخصیت, مذہب یا مذہبی عقد کو نقصان پہنچانے یا اس کے خلاف نازیبہ الفاظ کہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی.
لیکن صورتحال یہ ہے کہ تھوڑا سا جب ہم جاتے ہیں اس مذہب اسلام کے دور میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان پر ایک خاتون یا ایک بوڑھی خاتون ان پر روزانہ کچرا ڈالتی تھی، تو ہمارے رسول پاک نے کبھی بھی اس خاتون کی اس عمل کا مذاق نہیں اڑایا، برا نہیں مانا، کیا ایون اس کے خلاف کوئی جرم جاری نہیں کیا، بلکہ ایک دن جب اس خاتون نے، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، سب نے سنا ہوا ہے، میں صرف اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جب ایک دن اس خاتون نے پورا نہیں دیکھا تو رسول کو تشخیص پتہ کیا جائے تو پتہ چلا کہ وہ خاتون بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ خاتون جو روزانہ رسول پر کی توہین کیا کرتی تھی، وہ ان کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوئی کہ وہ مشرف اسلام ہو گئی۔ اب تمام چیزوں کو اگر ہم اپنی سنت بنائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی غیر مسلم، اگر آپ کی مذہبی شخصیت یا کسی چیز کی اگر نادانستہ طور پر کوئی الفاظ استعمال کر رہا ہے تو اس کو محبت سے سمجھایا جائے، مگر علی قاسم صاحب یہاں پر ایک چیز آ رہی ہے نا جو کہ بالکل مطلب باقاعدہ بالکل کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں جو آپ عرض کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عیادت کو چلے گئے اس عورت کی جو کچرا اچھالا کرتی تھی، اور کبھی بھی ایسی چیزوں پر سزا نہیں دی بلکہ درگزر کیا، معاف کیا، اور اسی کی بدولت جو ہے وہ اس لوگ مشرف اسلام ہوتے رہے۔ اب یہ سب باتیں پوری پاکستانی قوم کو معلوم بھی ہیں، آپ اگر ہم یہ کہیں کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے تو یہ غلط ہوگا، سب کو معلوم ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، رسول کی سیرت کیا ہے، تو آیا یہ کنوے کرنے میں مولویوں کا قصور رہا ہے وہاں جہاں پر یہ جن جگہوں پہ جاتے ہیں، جن سے پڑھتے ہیں، جن مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن مسجدوں پہ اعلان کرائے گئے کہ چلو بھائی اس نے قرآن جلا دی اور 800 آدمی آ گئے، انہوں نے ثبوت نہیں مانگا اور ایک دم بس دروازہ توڑ کے مارنا شروع کر دیا اور بھٹے میں پھینک دیا، تو یہ کیا ہے مطلب؟ آیا ان کو یہ تعلیمات جو دے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سکھا رہے ہیں؟ کیونکہ کہیں تو کمی ہے نا، ورنہ وہ مشتعل ہجوم کیوں آتا؟ بالکل میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن بنیادی مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں یا جو مذہبی جماعت یا جو مدارس ہیں وہاں سے تعلیم دی جا رہی ہے، پہلی تو بات یہ کہ تعلیم کو آج تک کوئی ٹیسٹ نہیں دیا گیا کہ تعلیم کی مالیت کیا ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک حدیث کی شاید بات بتاؤں، آج میں اگر کسی بھی مسلمان عالم سے یہ ہوں کہ قرآن پاک جو تجربہ آسمانی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس قرآن کے معنی کیا ہیں، اور یہ میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں تو بہت سارے علماء کرام دائیں بائیں جانچنے لگتے ہیں، لیکن قرآن کے معنی جو ہے جو انسان کے ہیں، اور وہ انسان یہ جو طریقہ آسمانی ہے یہ انسانیت کے لیے پایا گیا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر ہے اور یہ آیت بات کئی جگہ دہراتی جاتی ہے، لوگ جانتے ہیں پہچانتے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی کوئی جبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو حوالہ دوں کہ اکثر لوگ آج کے مسلمان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں کی بنیاد کے اوپر کچھ غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اسلام بزور تلوار، بزور نیزہ، بزور تیر، جبکہ ہم لوگ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ سب دور میں اتنی جنگ رسول پاک میں لڑی لیکن کوئی ایک جنگ کا حوالہ، جنگ میں اس زمانے میں جو آلات استعمال ہوتے تھے، تلوار، نیزہ، تیر، چاقو، کسی ایک آلات کا استعمال قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر ذکر ہے جو درخواست کا یہ بھی حدیث کی ہے باقاعدہ اس کو سیف نہیں کہا گیا۔ قرآن میں اگر کسی ہتھیار کا ذکر کیا جائے تو وہ ہے قلم۔ یہ ہم تعلیمات آج کا جو مولوی ہے یا آج کے ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ ہر بچوں کو اس تعلیم کو براہ راست صحیح طرح سے پہنچا نہیں پا رہے، انہوں نے اسلام کو بہت گنجلک کر دیا، پہنچا نہیں پا رہے یا پہنچانا چاہتے نہیں ہیں؟ اسلام سلامتی کا کیسا پہنچانا نہیں چاہ رہے یا پہنچا نہیں رہے یا پہنچانے نہیں چاہتے؟ پہنچا پا نہیں رہے یا پہنچانے نہیں چاہتے؟ ہم سے
تو تھوڑا سا اور بات یہی ہے کہ واقعات میں پہنچانا چاہتے نہیں. کیوں نہیں پہنچانا چاہتے؟ اگر وہ پہنچائیں گے اور اسلام کی کچھ تعلیمات لوگوں تک پہنچیں گی تو شاید بہت سارے لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں. میں تمام علماء کا ذکر نہیں کرتا, بہت سارے علماء ہیں اسی طرح علماء سو بھی کہلاتے ہیں. ان کا مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی وہ جو ان کی اپنی اختلافات سے ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ہمیشہ اپنا تابع, اپنا غلام بنا کے رکھا جائے. صحیح. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج تک ہم خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, ہم اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہیں. علی کاظم صاحب جی علی کاظم صاحب معذرت چاہتا ہوں, قطع کلامی ہوئی. ہم نے گفتگو کی کوٹ رادھا کرشن کے واقعے کے اوپر, جس کے اندر ہمیں عین مساجد سے اناؤنسمنٹ ہوئی اور ان معصوم جوڑے کو جو ہے وہ زندہ بھٹے میں جلا دیا گیا, جس کی بیک گراؤنڈ سٹوری بھی آپ نے تفصیلاً دے دی, اور جس میں ان کے اوپر جو اصل جو سینیریو تھا اس کیس کے پیچھے جو باتیں تھیں وہ یہی تھیں کہ انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا اور وہ کہیں اور جانا چاہتے تھے, اور ہم نے مذہب کی آڑ میں اور مذہب کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے 2 زندگیوں کو ختم کر دیا. یہ تو ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارا پاکستانی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے جہاں پہ قانون کے رکھوالے جو ہیں وہ خود ہی فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ ملزم کو مجرم بنا دیتے ہیں, اور اسی وقت جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتے ہیں. میرا اشارہ ہے گجرات میں جو پولیس آفیسر نے طفیل حیدر کے ساتھ کیا ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے جی ہاں, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. یہ گجرات کا سامنا ہے. اس حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو کہ اس شخص کو پہلے گرفتار کیا گیا, گرفتار کرنے کے بعد مقامی تھانے میں اس کو پیش کیا گیا, اور وہاں کا جو ASI تھا اس ASI نے پہلے اس کا تشدد کیا. تشدد کرنے کے بعد اس پر کلہاڑیوں کے وار کر کے اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا, اور کہا یہ گیا کہ یہ توہین صحابہ کا مرتکب تھا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں ہو یہی رہا ہے کہ ہم کسی بھی بنیاد پہ اختلاف کر کے, ذاتی اختلاف ہو, کسی لین دین کا جھگڑا ہو یا کوئی اور پسند ناپسند کا معاملہ ہو, ہم اس کو مذہبی نوعیت, مذہبی رخ دینے کے بعد اور اس کے اوپر خود ہی ہم لاگو کرتے ہیں اور خود ہی سزا پر عمل درآمد کرتے ہیں. اسی یہ گجرات کے آنے کے ساتھ ساتھ ابھی کل ایک اور واقعہ پیش آیا, توہین صحابہ کے ہی الزام میں فیصل آباد مزید 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, جبکہ چند دن پہلے جی ہاں 2 لوگوں کو اور پنڈی سے گرفتار کیا گیا. جی ہاں, اگر اس سے چند دن پہلے ایک اور واقعہ 24 ستمبر 2014 کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بھی پیش آیا, جہاں پر ایک پاکستانی نژاد برطانوی راجہ اصغر نامی شخص قید تھا, سزائے موت اس کو دی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے. تو وہاں ایلیٹ فورس بنیادی طور پر پاکستان میں وہ ہے جو ابتداء دہشت گردی یا ایکٹیویزم کے خلاف کام کرتی ہے. پولیس فورس کے ایک اہلکار نے جیل کے اندر اس سزائے موت کے منتظر قیدی کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا. اور یہ وہی جیل ہے جہاں ممتاز قادری نام کا, میں اپنی بات تبدیل کر لوں, ممتاز قادری کا آپ کو کیس یاد ہوگا جی بالکل 3 سال پہلے سلمان تاثیر صاحب کے قتل میں, سلمان تاثیر سے. جی ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انہیں کی ڈیوٹی پر جب ان کی حفاظت کا مامور ایک اہلکار نے ان کو گولی مار کے ان کو موت کے گھاٹ اتارا, اس بندے کے خلاف انسداد دہشت گردی سے سزائے موت ملی. پھر سزائے موت اس کی جو ہے قلعدم قرار دے دی گئی. وہ بندہ آج تک جیل میں ہے, کوئی قانون نہیں ہو سکا. 2011 میں اسی دوران میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پھر یہ بات سامنے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات شروع کی کہ ہم توہین مذہب, توہین رسالت کے قوانین میں کچھ ترامیم کریں گے تاکہ اس کا استعمال غلط نہ ہو سکے. لیکن مذہبی جانب سے اس کے بہت سارے جو اختلافات سامنے آئے, ایجوکیشن سامنے آیا, جس کے بعد اس پر جو بھی امینڈمنٹ پاسبل کی بول تھی وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. میں آپ کی بات کو ہی جی مقصد یہ ہے کہ ہم بھی کسی پر الزام لگاتے ہیں
خود ہی اس کی سزا کا قائل ہیں اور خود ہی اس کو سزا دے دیتے ہیں اور اس میں پینل کوڈ کی وہ کلاس جی اور اس میں ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، چاہے وہ گزشتہ حکومت ہو چاہے موجودہ حکومت ہو، کیونکہ گزشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ ان سے خوفزدہ تھی. جب سلمان تاثیر نے اس قانون کے خلاف بات کی یا اس میں چینجز کی بات کی تو انہیں قتل کر دیا گیا، جس سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی اور اس نے پھر اس قانون میں ترامیم کا نہیں آگے بڑھایا، نہ ہی سلمان تاثیر کے قاتل کو اپنے انجام تک پہنچایا. اور موجودہ حکومت سے تو ہم کسی قسم کی توقع ہی نہیں رکھ سکتے کہ جو ان وحشیوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے اپنی حکومت میں آئی ہے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے انہوں نے انہی کا استعمال کیا ہے، تو پھر وہ اپنے حواریوں کو کیسے سزا دے دیں. آپ کا بہت شکریہ علی کاظم صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں وقت دیا اور پورے سیناریو پہ گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک سے واپس آئیں گے تو ان ایشوز کو لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لیتے ہیں مختصر سی بریک.